بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسرائیل کون تھے، اسرائیل کس نبی کی اولاد ہیں، اسرائیل کے عقائد کیا ہیں اور فلسطین کو لے کر اسرائیل مسلمانوں سے کیوں جھگڑتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے 4000 قبل تعمیر کیا تھا۔ البتہ کچھ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ حضرت نوح علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہی جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقہ میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل جالوت گولہت کو اللہ کی نصرت سے گلیل کا پتھر مار کر گرا دیا تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی میشل سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ قبل مسیح 961 سے قبل مسیح 922 کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد الاقصی اسی جگہ تعمیر کروائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کرائی تھی۔ 586 قبل مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقے پر بائبل کے لوگ نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنا شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنائی تھی۔ 333 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی، جسے شہنشاہ ڈائیس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ روم کی بادشاہ ہیدریا یا 138 یا 118 عیسوی نے یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودی کو غلاموں کے طور پر بیچ کر شہر بدر کر دیا اور ان کا واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دے دیا۔ 614 عیسوی سے 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی، جنہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھٹی دی، مگر انہوں نے مسجد الاقصی میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیا۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی، جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حافظ اور امن کا پیغمبر
پیغمبر قرار دیا کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد الاقصی کی تعمیر 639 عیسوی میں اس جگہ پر شروع کرائی جہاں پر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ 636 سے 1918 عیسوی تک یعنی 1282 سال فلسطین پر جس میں اردن بھی شامل تھا مسلمانوں کی حکومت رہی، سوائے صلیبی جنگوں کے کچھ عرصے کے۔ اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تھے۔ ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل قتل کر دیا گیا۔ خالق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت اذیت پہنچاتے رہے۔